بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 21 میں نماز شب کو وقت معین سے مقدم کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس درس میں روز جمعہ زوال کے قریب ابتدائی نوافل کا حکم بھی ذکر ہوگا، شہید اول کا نظریہ اور ان کی عبارت کو بیان کیا جائے گا، اور شہید ثانی کا اس پر تبصرہ اور تحلیل ذکر ہوگی، اور نماز شب کے نوافل کو نصف شب سے پہلے پڑھنے کا حکم روایات کی روشنی میں اس حکم کی تحلیل بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الا یوم الجمعۃ فلا تکرہ النافلۃ فیہ عند قیامہا لاستحباب صلاۃ رکعتین من نافلتہا حینئذ وفی الحقیقۃ ھذا الاستثناء منقطع لأن نافلۃ الجمعۃ من ذوات الاسباب الا ان یقال بعدم کراہت المبتدئۃ فیہ ایضا عملا باطلاق النصوص باستثنائہ۔ بحث اس میں تھی کہ نوافل ابتدائی کو بعض اوقات معین میں پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور طلوع آفتاب کے بعد سورج کے کافی اوپر چڑھنے تک، اور نماز عصر کے بعد غروب تک، اور دوسرے جو اوقات تھے ان کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں ایک تھا زوال شمس سے پہلے نماز، زوال شمس سے پہلے اس کے قریب جو وقت ہوتا ہے جب سورج سر پہ آ جاتا ہے لیکن زوال نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی نوافل ابتدائی کو پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں الا یوم الجمعۃ، دوسرے دنوں میں تو نوافل ابتدائی اس وقت جب سورج سر پہ آ جاتا ہے، زوال کے قریب ہوتا ہے، تو نوافل ابتدائی مکروہ ہوتے ہیں، مگر جمعہ کے دن فلا تکرہ النافلۃ فیہ عند قیامہا، جب سورج سر پہ آ جائے تو پھر اس میں نافلہ ابتدائی کا پڑھنا مکروہ نہیں ہوتا۔ لاستحباب صلاۃ رکعتین من نافلتہا حینئذ، چونکہ اس وقت جمعہ کے دن 2 رکعت نماز نافلہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو جب روایت میں آ گیا ہے اور اس وقت کی باقاعدہ 2 رکعت نماز مستحب بیان ہو چکی ہے، تو پھر اس کو اس قانون سے استثناء کرنا پڑے گا جو کہتا تھا کہ نوافل ابتدائی کو اس وقت پڑھنا مکروہ ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وفی الحقیقۃ ھذا الاستثناء منقطع، در حقیقت یہ استثناء جمعے والے دن کے حکم کو ان مکروہ اوقات میں سے نکالنا، یہ استثناء منقطع ہے۔ ایک استثناء متصل ہوتا ہے جب اس کا مستثنیٰ منہ میں داخل ہو جنس کے لحاظ سے، لیکن اس کو حکم کے لحاظ سے خارج کیا جائے۔ استثناء منقطع یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ جو مستثنیٰ ہوتا ہے جنس کے لحاظ سے ما قابل میں داخل ہی نہیں ہوتا، اس کے خارج ہونے کی ایک تصریح کی جاتی ہے یا اس کو تذکر دیا جاتا ہے۔ ما جاءنی احد الا زید، اس طرح اگر کوئی جملہ کہا جائے کہ میرے پاس تو کوئی نہیں آیا سوائے زید کے، تو چونکہ زید جو ہے ما قابل انسانوں کی جنس سے ہوگا تو پھر یہ استثناء متصل کہلائے گا، زید کو ما قابل سے خارج کیا۔ لیکن کہیں ما جاءنی یا
اس طرح کوئی جملہ بنائیں، الا حمارن، میرے پاس کوئی انسان نہیں آیا مگر حمار، تو حمار کو ما قابل کے حکم سے نکالنا، چونکہ حمار انسان کی جنس سے بھی نہیں ہے تو یہ استثناء منقطع ہوگا۔ ما نحن فی میں بھی اسی طرح ہے کہ جمعہ کے دن جو 2 رکعتیں زوال کے قریب پڑھنا مستحب ہیں تو وہ تو باقاعدہ دلیل کے تحت ہیں، یہ تو مستحب ذات سبب ہیں گویا، یا یہ مستحب معین ہیں، اس کو ہم ان ابتدائی نوافل کی طرح قرار نہیں دے سکتے کہ پھر اس کو کیا کریں، اس کو خارج کریں، لأن نافلۃ الجمعۃ من ذوات الاسباب، کیونکہ یہ تو نافلہ جمعہ ہے اور ذات سبب والا جو نافلہ ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے، ذات سبب تو وہ ابتدائی نوافل کے حکم میں ہی شامل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا استثناء متصل نہیں ہوگا بلکہ منقطع ہوگا، ما قابل کی یا ابتدائی نوافل کی جنس میں شامل نہیں ہے، ان کی طرح نہیں ہے کہ اس کو استثناء کرنا استثناء متصل کہلائے۔ الا ان یقال بعدم کراہت المبتدئۃ فیہ ایضا، مگر یہ کہا جائے کہ نماز جمعہ والے دن زوال کے قریب نوافل ابتدائی پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہوتے اس وقت، جس طرح یہ 2 رکعتیں جو اس کے نوافل جمعہ شمار ہوتے ہیں خصوصی طور پر ان کا پڑھنا بھی مستحب ہے، اور اسی طرح نوافل ابتدائی بھی اگر پڑھیں تو وہ بھی جناب مکروہ نہیں ہوتے، تو پھر جناب یہ استثناء متصل ہو جائے گا۔ اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس وقت نوافل ابتدائی بھی پڑھے جا سکتے ہیں؟ عملا باطلاق النصوص باستثنائہ، ان روایات کے اطلاق اور وسیع معنی پر عمل کرتے ہوئے کہ جو جمعے کے اس وقت کو کراہت سے استثناء کرتی ہیں کہ اس وقت نماز مستحب پڑھنا مکروہ نہیں ہوتا، تو ان الفاظ میں گنجائش ہے اور ان میں اطلاق پایا جاتا ہے، فقط وہی نافلہ جمعہ کا استثناء نہیں ہے بلکہ کوئی بھی مستحب نماز ہو ابتدائی نوافل کو بھی وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بحث تھی، اب ہم آتے ہیں نماز شب کو نصف شب سے پہلے پڑھنے کا حکم کیا ہے، فرمایا وَلَا تُقَدَّمُ النَّافِلَةُ اللَّيْلِيَّةُ عَلَى الْإِنْتِصَافِ، نماز شب کا وقت نصف شب سے لے کر طلوع فجر صادق تک ہوتا ہے، فرمایا تو اسی وقت میں پڑھیں تو اس کا فضیلت اور ثواب ہے۔ نماز شب کو نصف شب سے مقدم نہ کیا جائے، اس کو پہلے آدھی رات سے پہلے نہیں پڑھ سکتے رات کے وقت، الا لعذر، مگر کوئی مشکل ہو، کوئی عذر شرعی پایا جائے، کتعب، جیسے شدید تھکاوٹ ہوتی ہے، اب ایک انسان تھکاوٹ کے ساتھ جب سونا چاہتا ہے تو اس کو گمان ہے کہ صبح کی نماز تک میں سوتا رہوں گا، تو اگر وہ کیا ہے نماز شب کی فضیلت کو پانا چاہتا ہے تو مقدم کر سکتا ہے جناب۔ وَبَرْدٍ، یا شدید سردی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میں اس طرح اپنے آپ کو سردی سے بچنے کے لیے لپیٹ کر سوؤں گا کہ پھر صبح ہو جائے گی اور میری نماز شب رہ جائے گی، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ نصف شب سے پہلے جب سونے لگتا ہے تو پہلے نماز شب کی 11 رکعتیں بھی پڑھ لے۔ وَرُطُوبَةِ رَأْسٍ، یا سر میں رطوبت ہے، جوانی میں جناب اس طرح ہوتا ہے، انسان کے تمام اعضاء جو ہے وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، تو اس کے سر میں ایک جناب غنودگی یا رطوبت ہوتی ہے۔ طب سنتی، جو قدیم سنتی ایک اسلامی جو طب ہے، اس کے مطابق مزاج کی مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں، اور جوانوں میں جو ہے نا ایک رطوبت سر جو ہے نا بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نیند زیادہ آتی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں جب سوؤں گا تو میری نیند تو بڑی دیر سے کھلے گی، تو پھر سونے سے پہلے وہ نصف شب سے پہلے اس کو پڑھ لے۔ وَجَنَابَةٍ وَلَوْ اِخْتِيَارِيَةٍ، یا پھر انسان جو ہے سونے سے پہلے وہ کیا ہے جنابت کی حالت میں ہو جاتا ہے،
ولو اختیاریت، اگرچہ آپ نے عزم اور ارادے اور اختیار کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جب میں نماز شب کے ٹائم پر جنابت کی حالت میں ہوں گا اور نماز شب کی فضیلت سے رہ جاؤں گا تو پھر نصف شب سے پہلے وہ اس کو کیا کر لے، پڑھ سکتا ہے۔ یشق معہا الغسل، ایسی جنابت کہ جس کے ساتھ پھر اس کو غسل کرنا مشقت کا باعث ہوگا اور اس کے لیے کافی تکلیف دہ ہوگا۔ تو ان 1 2 3 اور 4 تو یہاں پر مشکلات گنوائی ہیں، اور بھی کوئی معقول وجہ ہو کہ جو اس کے لیے عذر شمار ہوتا ہو، مشکل شمار ہوتا ہو، فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا حِينَئِذٍ مِنْ أَوَّلِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، تو پھر اس وقت وہ مقدم کر سکتا ہے نماز شب کو من اول ہی، نماز عشاء کے بعد رات کے پہلے حصے میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، نصف آدھی رات سے پہلے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، بنیت تقدیم، یعنی اس کو مقدم کرنے کی نیت کرے، اول ادا، یا ادا کی نیت سے پڑھے۔ وَمِنْهَا الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ، اور نماز شب کو ان صورتوں میں، عذر کی صورت میں وہ مقدم کر کے پڑھ سکتا ہے، تو نماز شب کے حکم میں ہے نماز شفع اور نماز وتر، ان کو بھی مقدم کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو ایک حکم تھا۔ وَقَضَاؤُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا فِي صُورَةِ جَوَازِهِ، فرماتے ہیں جن صورتوں میں نماز شب کو آدھی رات سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں بھی افضل ہے کہ اس کو مقدم نہ کرے بلکہ اس کو بعد میں قضا کرے۔ نماز شب جب نماز صبح سے پہلے رہ جائے گی تو بعد میں اس کو کیا کرے، قضا کر لے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ جو احکام ہیں ان کی دلیلوں کی طرف مختصر طور پر ہم اشارہ کریں گے تاکہ جناب علی معلوم ہو جائے کہ یہ باقاعدہ دلیلوں اور روایات کی روشنی میں ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے قریب وقت جس میں نوافل ابتدائی مکروہ ہوتے ہیں، 2 رکعت یا جناب نافل ہے، جمعہ کو پڑھنا وہ مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ فاضل بن شاذان کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ وسائل و شیعہ میں باب 11 ابواب نماز جمعہ میں موجود ہے یہ۔ انما زید فی صلاۃ السنۃ یا سنت یوم الجمعۃ 4 رکعات تعظیما لذالک اليوم، وہ نماز سنت اور مستحب جو ہوتی ہے جمعہ کے دن اس میں اضافہ کیا گیا ہے 4 رکعات کا اس دن کی تعظیم کے لیے۔ وتفرقۃ بینہ وبین سائر الایام، تاکہ اس دن اور دوسرے ایام میں فرق۔ دوسری بھی روایات اس مطلب کی موجود ہیں، مگر ابن جنید اس کافی قائل ہیں کہ اس دن 6 رکعتیں اضافہ کی جائیں گی۔ صحیح سعد اشعری امام رضا علیہ السلام سے سألتہ عن الصلاۃ یوم الجمعۃ کم رکعتن ہے یا قبل الزوال، کہ زوال سے پہلے کتنی رکعت ہوتی ہے؟ فرمایا 6 رکعات بکرتن و 6 بعد ذلك 12 رکعتن و 6 رکعات بعد ذلك 18 رکعہ و رکعتان بعد الزوال، فهذه 20 رکعہ و رکعتان بعد العصر فهذه 22 رکعہ۔ تو جمعہ کے دن جو مستحبات ہیں، صحیح و سند روایت ہے، فرمایا کہ جمعہ کے دن کتنی رکعتیں ہیں؟ فرمایا 6 رکعتیں تو صبح ہیں اور 6 رکعتیں اس کے بعد ہیں، تو یہ 12 بن گئیں، اور 6 رکعتیں اس کے بعد ہیں تو 18 بن گئیں، اور 6 رکعتیں زوال، 2 رکعتیں زوال کے بعد ہیں تو یہ 20 بن گئیں، اور 2 رکعتیں عصر کے بعد ہیں تو 22 رکعتیں اس دن اضافی ہوتی ہیں جمعے کے دن مستحب۔ لیکن اس روایت سے اصحاب نے اعراض کیا ہے۔ تو یہ جناب علی روایت تھی سعد اشعری کی، اس سے اعراض وغیرہ کیا گیا ہے۔ بہرحال صحیح بزمتی موجود ہے، نوافل روز جمعہ 6 رکعت ہیں بکرتن، 6 رکعتیں ہیں ضحوتن، اور 2 رکعتیں ہیں زوال کے وقت، اور 6 رکعتیں ہیں جمعہ کے بعد۔ اور اسی طرح یعقوب بن یقطین کی بھی روایت ہے اور مراد بن خارجہ کی بھی روایت ہے۔
تو یہ جناب علی میرے خیال میں کس باب میں ہیں؟ باب نمبر 11 ابواب صلاۃ جمعہ میں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی اس کی طرف کہ قیام شمس جب وہ سورج سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت یہ مکروہ نہیں ہوتی۔ تو اس کو زوال سے روایات میں تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ یہ زوال سے پہلے ہوتا ہے جب سورج سر پہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی روایت موجود ہے۔ ابواب نماز جمعہ باب نمبر 13 میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو نوافل مبتدیہ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو استثناء منقطع متصل کی بات سی اس میں آیا تھا، یہ ہے عبداللہ بن سنان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لا صلاۃ نصف النہار الا یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن کے سوا زوال کے قریب نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جمعہ کا استثناء مطلق ہے۔ اب یہ جو نماز شب کو مقدم کر کے پڑھنے کی روایات ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے بعض پہلے ہم نے بیان کی تھی، ویسے جب نماز شب کے وقت کو بیان کیا تھا وہاں پر ایک بات آئی تھی کہ جن کے لیے عذر ہوتا ہے، مسافر ہے، جوان ہے، اور جو سردی کا خوف رکھتا ہے یا احتلام ہے یا مریض ہے، نصف شب سے پہلے پڑھ۔ خبر ابو جریر بن ادریس تھی، محمد بن عمران کی روایت تھی، صحیح لئے سے مرادی ابو بصیر کی روایت تھی، یعقوب احمر کی روایت تھی، حلبی کی بھی روایت تھی۔ یہ ساری روایات باب نمبر 44 ابواب مواقیت میں موجود ہیں۔